بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش نے دعوت اسلام روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑھتی جا رہی تھی، اہل مکہ کو پریشانی ہوتی جا رہی تھی، کیسے روز بروز دعوت بڑھتی جا رہی ہے۔ حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں پھرتے، جو میلے لگتے ان میلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، اور جو لوگ باہر سے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دعوت دیتے۔ ابھی حج کا موقع آنے والا تھا کہ مشرکین مکہ جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اب ہمیں دعوت اسلام کو روکنے کی کوئی منظم تدبیر اختیار کرنی چاہیے، تو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم روکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ان سب نے کہا کہ ولید بن مغیرہ کے پاس چلتے ہیں، وہ ہم میں سب سے زیادہ بڑی عمر کے ہیں، وہ ہمیں کچھ اچھا مشورہ دیں گے۔ یہ سارے کفار جمع ہو کر ولید بن مغیرہ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہم دعوت اسلام کو روکنا چاہتے ہیں، روک نہیں پا رہے۔ اب یہ جو حج کے موقع پر یہ تمام پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، حضور ان کو دعوت دیں گے، ان کی دعوت بڑھے گی، تو کس طرح اس کو روکا جائے؟ کوئی آپ ایسی تدبیر اور ایک ایسا طریقہ بتائیے کہ ہم سب ایک بات کریں، ایسا نہ ہم میں کوئی کچھ بات کرے کوئی کچھ بات کرے، ہماری ہی بات آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائے، ایک کی بات دوسرے کی تردید نہ کرے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم محمد کے بارے میں کسی ایک بات پر جمع ہو جائے، پورا قریش جو ہے، پورا قبیلہ جو ہے وہ ایک بات کرے۔ کہا اچھا کیا چاہتے ہو، بولو کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے، کسی نے کہا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ شاعر ہے، کسی نے کہا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، کسی نے کہا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ساحر ہے، جادوگر ہے۔ ولید بن مغیرہ سب کی بات سنتا رہا، پھر آخر میں کہنے لگا دیکھو تم لوگ ان کے کلام سے واقف ہو، ان کے کلام میں نہ سحر ہے، نہ شعر ہے اور نہ کہانت ہے، ایسی کوئی بات، نہ دیوانگی ان کے اندر ہے، ایسی کوئی بات ان کے اندر میں نے تو نہیں دیکھی۔ اگر تم میں سے کسی نے دیکھی ہو تو وہ بتائے۔ صرف بات کہنے کی حد تک نہیں، عملی طور پر حضور علیہ السلام کی زندگی فرمانے لگے اس سے دور ہے۔ تو پھر وہ سارے ولید بن مغیرہ سے کہنے لگے تم بتاؤ کیا بات کرنی چاہیے؟ کہا میری رائے یہ ہے کہ جتنے بھی مکہ کے داخلی راستے ہیں، چاروں جانب سے جو لوگ مکہ میں حرم میں داخل ہوتے ہیں، جتنے بھی داخلی راستے ہیں ان داخلی راستوں پہ ہمارا آدمی بیٹھا ہونا چاہیے، اور جو بھی باہر سے مسافر آئے، جب آئے تو اس سے سب سے پہلے ہمارا آدمی ملے اور اس کا استقبال کرے، اس کو کچھ تحفے تحائف دے اور اس کو یہ بتائے کہ ہمارے درمیان ایک نوجوان ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کے خلاف بات کرتا ہے، اور ماں بیٹی میں، باپ بیٹے میں تفریق ڈال رہا ہے، میاں بیوی میں جدائی ڈال رہا ہے۔ اس کا کلام نہ سننا، اگر اس کا کلام سنا تو تمہارے درمیان بھی جدائی پڑ جائے۔ سب نے کہا ہاں ولید بن مغیرہ کی یہ بات بہت مناسب ہے۔ تمام داخلی راستوں پہ مشرکین مکہ نے اپنے افراد بٹھا دیے، جب بھی کوئی مسافر آتا یہ ان سے مسافروں سے ملتے، استقبال کرتے اور حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے کہ ان کی بات نہ سننا، ہمارے درمیان ایک نوجوان سابی ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے ان کے درمیان آپس میں تفرقہ اور جدائی پڑ جاتی ہے۔ اب مشرکین مکہ نے جو سازش کی تھی
وہ سازش یوں کی تھی کہ تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دیا جائے، کوئی حضور تک نہ پہنچ سکے، جو پہنچے بھی حضور کی بات نہ سنے۔ لیکن اللہ کا کرنا، مشرکین مکہ کی یہ سازش تو دعوت اسلام سے روکنے کے لیے کی گئی تھی، اللہ نے کام ایسا کیا، یہ دعوت جو مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کے خلاف جو مہم چلائی تھی، یہ مہم دعوت اسلام کا کام کر گئی۔ مشرکین مکہ نے جو مہم چلائی تھی دعوت کو روکنے کے لیے، وہ مہم دعوت اسلام کا کام کر گئی۔ جتنے بھی باہر سے مسافر آئے تھے وہ کہنے کہ ہم کوئی پاگل اور دیوانے تھوڑی ہیں کہ جس کی بھی بات سنیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے، ہم دیکھتے ہیں یہ کون ہے، کیا بات کر رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ سب آتے خود ڈھونڈ ڈھونڈ کر، جس کو حضور نہیں بھی ملتے وہ ڈھونڈ کر حضور تک پہنچتا اور کہتا کہہ کیا رہے ہو، آپ کا مقصد کیا ہے، چاہتے کیا ہو۔ خود حضور کی دعوت ایک ایک بندے تک پہنچی اور ذریعہ اللہ رب العزت نے ان کفار کو بنایا۔ اب جب مشرکین مکہ نے یہ کام کیا اور یہ ان کا کام ان کے خلاف پڑ گیا، اب دعوت اسلام تیزی سے بڑھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب سے آ رہے تھے، راستے میں ابو جہل ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات بکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ جب ابو جہل خاموش ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ عبداللہ بن جدعان ایک شخص ہے، اس کی باندھی یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھی کہ ابو جہل نے اتنے برے الفاظ کہے، لیکن حضور خاموشی سے سر جھکا کر سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا حضور چلے گئے۔ اب وہ بڑی حیران ہوئی۔ اسی اثنا میں پیچھے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اگرچہ ہم عمر ہیں لیکن رشتے میں چچا لگتے ہیں۔ حضرت حمزہ آتے ہیں، عبداللہ بن جدعان کی بات حضرت حمزہ سے کہتی ہے، عجیب ہو تمہارے بھتیجے کو لوگ اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، تم میں سے کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اور حمزہ کہنے لگے کس کی اتنی ہمت کہ میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا؟ تو اس باندھی نے کہا ابو جہل نے کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی وقت سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور ہاتھ میں شکار سے آ رہے تھے، تیر کمان ہاتھ میں تھی، وہ کمان ابو جہل کے سر پر اتنی زور سے ماری کہ وہ گر گیا، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ لوگ سارے آ گئے، ابو جہل نے کہا اس کو کچھ نہ کہو، باقی یہ سچ کہتا ہے میں نے اس کے بھتیجے کو برے الفاظ سے پکارا تھا۔ پھر وہ لوگ جو وہاں موجود تھے وہ حضرت حمزہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے حمزہ تم تو ہمارے سرداری کے رتبے پر ہو، کیا تم بھی بے دین ہو گئے؟ حضرت حمزہ فرماتے میں نے ان سے کہہ دیا ہاں میں نے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، اگر حق ہو تو قبول کرنے میں کیا مذائقہ۔ فرمانے لگے میں ان کو کہہ کر جا ہی رہا تھا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں تو سردار ہوں، میں نے ایسے کیسے سوچے سمجھے جذباتی میں فیصلہ کر دیا اور اپنے آباء و اجداد کا سالوں سال پرانا دین چھوڑ کر نئے دین میں ایک دم میں کیسے داخل ہو گیا۔ فرماتے میرے اندر بے چینی کی کیفیت شروع ہو گئی، میں سیدھے حرم گیا اور حرم میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ جو حق ہے میرا دل اس جانب پھیر دیجئے۔ فرمایا پھر میں گھر آ گیا، سونے کے لیے لیٹا، لیکن پوری رات بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں تھی، مجھے پوری رات نیند نہ آئی۔ صبح میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا میں سیدھے محمد کے پاس جاؤں گا اور ان کے پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گا۔ سیدھے صبح حضور علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اشہد انک لصادق المصدوق، میں گواہی دیتا ہوں اے بھتیجے بے شک تو سچوں کا سچا ہے۔ اور یہ کہہ کر پھر حضور علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب جب دین اسلام کی دعوت پھیلی اور مشرکین مکہ کو یہ پتہ چلا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں، اب تو گویا کہ ان کو آگ لگ گئی۔ اب مشرکین مکہ سر جوڑ کر سب بیٹھ گئے کہ کیا کرنا چاہیے، کس طرح دعوت اسلام کو روکنا چاہیے۔ امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے جمع ہو کر کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ سارے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو ساحر بھی ہو، جو شاعر بھی ہو، جو کہانت بھی کر لیتا ہو، جو دیگر ساری چیزوں میں ماہر ہو، ایسا آدمی کوئی ایک تلاش کرو۔ جب وہ سب اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ایسا آدمی دیکھا جاتا ہے عتبہ بن ربیعہ
مکہ میں ایک شخص تھا جو شاعر بھی تھا اور ساحر بھی تھا اور کاہن بھی تھا، اور شعر تو اس کے ایسے ہوا کرتے تھے، ہر سال مکہ میں شاعرانہ مجلس لگا کرتی تھی، اس کے اشعار وہ ہوا کرتے تھے جو آخر میں بیت اللہ میں لٹکائے جاتے تھے کہ اس سے بڑا کسی کا شعر نہیں ہوتا تھا، جو سب سے زیادہ ٹاپ پر آتا اس کا شعر بیت اللہ میں لگتا، ہر سال اس کے اشعار بیت اللہ میں لٹکائے جاتے تھے۔ اس حساب کا شاعر اس کو تیار کیا، تمہیں جو چاہیے دیں گے، جا کر بس محمد سے بات کرو اور بس آج ان کا کام تمام کر دو، جتنی بھی وہ باتیں کرے دلائل سے ان کو عاجز کر دو۔ یہ عتبہ بن ربیعہ بڑا چوڑا ہو کر جاتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں دیکھ لوں گا، جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ علیہ السلام سے کہتے ہیں بھتیجے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا چچا کہیے کیا بات ہے؟ کہنے لگا عتبہ اے بھتیجے اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہیں اتنا مال دے دیں گے، تمہیں ہم اپنا سردار بنا دیں گے، تمہیں اتنا مال دے دیں گے سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے، اگر سرداری چاہیے تو ہم سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر عرب کی خواتین سے لڑکیوں سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو جتنی چاہیے جون سی چاہیے سب تمہیں دے دیں گے، اگر کوئی بیماری ہے تو علاج کروا دیں گے۔ یہ 4 تجاویز اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور خاموش ہو گیا۔ حضور علیہ السلام فرمایا چچا بس یا اور کچھ؟ عتبہ بن ربیعہ کہتا ہے بس اب کچھ تم کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو ہی مبارک ہو، میں تو اللہ کا رسول ہوں، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، جو حق کو قبول کر لے دونوں جہانوں کی کامیابیاں اس کا مقدر بنیں گی، جو حق سے انحراف کرے اور انکار کرے وہ اپنا انجام خود ہی جانے، میں نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا، دین پہنچا دیا، مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ جو 24ویں پارے میں اس کی تلاوت فرمائی۔ عتبہ بن ربیعہ سنتا رہا، جب حضور علیہ السلام اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اے نبی اگر یہ اعراض کر رہے ہیں تو کرنے دیجئے، چھوڑ دیجئے، بس ان کو کہہ دیجئے جیسا عذاب قوم عاد اور ثمود پر آیا تھا اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عتبہ بن ربیعہ نے حضور علیہ السلام کے چہرے پر ہاتھ رکھا اوپر اور کہا یا رسول اللہ بس 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 اس کے آگے نہ پڑھنا، اس کے آگے پڑھا تو مجھے ایسا لگتا ہے عذاب ابھی آ جائے گا۔ پھر یہ جانے لگا، اب جب جانے لگا تو سیدھے گھر کی طرف جانے لگا، وہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے، یہ ہمارے پاس آئے گا اور یہ کہے گا کہ میں نے تیار کر لیا، ان کو خاموش کر دیا۔ ابو جہل نے کہا لگتا یہ ہے کہ یہ بھی بے دین ہو گیا، لگتا یہ ہے یہ بھی بے دین ہو گیا۔ عتبہ بن ربیعہ کو بلایا گیا، عتبہ بن ربیعہ آتا ہے، کہا کیا ہوا بھائی سارے سردار میں کیا ہوا؟ کہا بھائی میری بات مانو تو محمد کو ان کے حال پر چھوڑ، میری بات مانو تو محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو، جو کلام میں ابھی سن کر آیا ہوں وہ نہ شعر ہے اور نہ وہ ایسے شخص کا کلام ہے جسے مجنون اور دیوانگی ہو۔ دیکھو اگر یہ غالب آ گئے تو تم میں سے ہی ہے، ان کا غالب آنا تمہارا ہی غالب آنا ہے، اگر تمام اطراف سے لوگوں نے ان کو خاموش کرا دیا، ختم کر دیا تو تمہارا مقصود پورا ہو جائے گا، لیکن اگر تم نے مخالفت کی تو مجھے لگتا یہ ہے کہ عذاب آ جائے گا، اس لیے مخالفت نہ کرو، جو کر رہے ہیں کرنے دو۔ مشرکین مکہ نے کہا اچھا ایک کام کرو، جا کر ایک پیشکش کر دو، کہ میں نہیں جاتا۔ دوسرے افراد تیار کر کے حضور علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے ایک اور پیشکش کرنے کے لیے، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ان کو کہہ دو 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ 1 سال آپ اصاف، نائلہ، لات، منات، عزا، بوانا ان بتوں کی آپ عبادت کر لیں، اور 1 سال ہم یہ کہیں گے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کو رسول مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی، اے نبی آپ کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ آئندہ قیامت تک میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے خدا کی عبادت کرو گی، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔
تم میرے پاس آ کے یہ بیجا مطالبات بیجا پیشکش نہ کرو، دین قبول کرتے ہو قبول کرو، نہ کرتے ہو نہ کرو، آخرت میں ناکامی تمہارا مقدر بنے گی، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر